بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ اردو لازمی 9ویں اور 10ویں جماعت کے لیے سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ سبق نمبر 3 قومی ہمدردی، جس کے مصنف ہیں مولانا الطاف حسین حالی۔ نام خواجہ الطاف حسین اور حالی تخلص تھا، اس اعتبار سے خواجہ الطاف حسین حالی کہلائے۔ آپ کے والد کا نام خواجہ عزت بخش انصاری تھا۔ آپ مشرقی پنجاب کے شہر پانی پت میں سن 1837 میں پیدا ہوئے اور 1 جنوری سن 1915 میں پانی پت میں آپ کا انتقال ہوا۔ شہریت مغلیہ سلطنت 21 ستمبر سن 1837 سن 1857، برطانوی ہند 22 ستمبر سن 1857، 31 دسمبر سن 1914۔ عرفیت حالی، صنف شاعری اور نثر سے تعلق تھا۔ آپ کے استاد مرزا اسد اللہ خان غالب تھے۔ پیشے کے اعتبار سے شاعر، ادبی تنقید نگار، مضمون نگار، محقق اور مصنف تھے۔ پیشہ ورانہ زبان تھی آپ کی فارسی اور اردو۔ آپ کا بڑا کارنامہ مسدس حالی ہے، جس کا نام مد و جزر اسلام ہے، جبکہ نثری میدان میں آپ کی کتابیں مقدمہ شعر و شاعری، یادگار غالب، حیات جاوید اور حیات سعدی بہت مشہور ہوئیں۔ مولانا الطاف حسین حالی کا یہ مضمون قومی ہمدردی فارسی کا لفظ ہے، جو دراصل 2 فارسی الفاظ سے مل کر بنا ہے، یعنی ہم اور درد۔ درد کا مطلب دکھ یا تکلیف ہے اور ہم لوگوں کے ملاپ یا اشتراک کا مفہوم رکھتا ہے۔ اس لحاظ سے ان دونوں لفظوں کو ملا کر پڑھا جائے تو آسانی سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ہمدردی کا مطلب لوگوں کا ایک دوسرے کے دکھ میں شریک ہونا ہے، جس کے لیے کسی ارادے کی ضرورت نہیں۔ اگر ایک آدمی بیمار ہے اور دوسرا اس کی تیمارداری کو جائے اور اسے اس وقت تسلی دے، اسی طرح ہم تمام انسان ایک دوسرے سے ہمدردی کے ذمہ دار ہیں۔ کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی بھائی کے درمیان جو تعلق ہے وہ ٹوٹ سکتا ہے؟ اگر کوئی دوسرے بھائی سے ہمدردی کرتا ہے تو یہ ایک حیرت کی بات ہے۔ ہمدردی انسانوں کے علاوہ حیوانوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ جانور بھی اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں، ان کے لیے غذا کا بندوبست کرتے ہیں، ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر معاملات میں بھی ان کے اندر ہمدردی کا جذبہ دیکھنے میں آتا ہے۔ مثلاً کہ پرندوں کی ایک ٹولی کا آسمان میں اڑنا، پھر ایک ساتھ کسی کھیت میں اترنا، ایک پرندے کا سب کی رکھوالی کرنا۔ اسی طرح چیونٹا جب کہیں غذا پاتا ہے تو پہلے سب کو خبر کرتا ہے، تب سب مل کر کھاتے ہیں۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہمدردی ایک جذبہ ہے، جس کے لیے کسی دنیاوی تربیت یا تعلیم کی ضرورت نہیں۔ یہ خود بخود انسان کے اندر جوش مارتی ہے۔ اس جذبے کا انسان میں پایا جانا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ قدرت دنیا کا نظام انسانوں سے مل جل کر چلانا چاہتی ہے، کیونکہ ایک دوسرے کی مدد کے بغیر دنیا کا کارخانہ چلنا ممکن ہی نہیں ہے۔ آگے حالی لکھتے ہیں کہ دنیا کی ہر قوم ایک درخت کی طرح ہوتی ہے، جس کی ٹہنیاں اس کے مختلف خاندان یا قبیلے ہوتے ہیں، اور عورت اور مرد اس درخت کے پتے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ پتے اور ٹہنیاں اس وقت تک سرسبز اور ہری بھری دکھائی دیتی ہیں جب تک جڑ کو پانی ملتا رہتا ہے۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ معاشرے کی جڑ کو ہمدردی کے جذبے سے تراوٹ ملتی رہے، اور اس کام کے لیے معاشرے کے ہر شخص کو کوشش کرنا ہوتی ہے۔ عام طور پر لوگ یہ کہتے پائے جاتے ہیں کہ ہمارے کرنے سے کیا ہو جائے گا، تو وہ لوگ یاد رکھیں کہ جب لوگ اپنی اپنی جگہ کوشش کرنے کا عہد کرتے ہیں تو پورا معاشرہ ترقی کرتا ہے، اور اگر سب لوگ اپنی اپنی جگہ مایوسی اور بیزاری کا اظہار کریں تو معاشرہ زوال کی طرف چلا جاتا ہے۔ لہٰذا اسی سوچ کے 2 رخ ہیں کہ انسان کی صرف 2 سوچیں ہوتی ہیں، کہ ایک تو یہ ہوتی ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، اور دوسری جو انسان کی سوچ ہوتی ہے وہ یہ کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اب پہلی سوچ، جو پہلا خیال ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، اس خیال نے دنیا کو ڈبو دیا، جبکہ دوسرا خیال کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں دنیا کی تمام تر ترقی اور فلاح اور دوسرے کا خیال کا نتیجہ ہے۔
یہ تھا آج کا مضمون قومی ہمدردی. امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. پھر ملیں گے. اللہ حافظ.